وأصحابه أجمعين. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين، أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال الله تعالى وتبارك في شان حبيبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا محبوب رب العالمين. الصلاة والسلام عليك يا نبي الرحمة وعلى آلك وأصحابك يا رسول الملاحم. تمام حمد و ثنا، تعریف و توصیف اللہ جل مجدہ الکریم کی ذات بابرکات کے لیے، جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک شش جہات بھی۔ اللہ جل وعلا کی حمد و ثنا کے بعد رسول رحمت، شفیع معظم، نبی محتشم، اللہ کے پیارے، امت کے سہارے، رب کے محبوب، دانائے غیوب، مالک رقاب امم، فخر عرب و عجم، والی کون و مکان، سیاہ لا مکان، سید انس و جاں، سرور لالا رخاں، نیر تاباں، سر نشین مہوشاں، ماہ خوباں، شہنشاہ حسینہ، تتمائے دوراں، سر خیل زہرہ جمالاں، جلوائے صبح ازل، نور ذات لم یزل، باعث تکوین عالم، فخر آدم و بنی آدم، نیر بطحا، رازدار ما اوحا، شاہد ما طغا، صاحب علم نشرہ، معصوم آمنہ احمد مجتبیٰ، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور ناز میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں اور محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد، واجب الاحترام، ذوی الاحتشام، معزز و مکرم سامعین، خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا یہ سالانہ اجتماع حسب روایت انعقاد پذیر ہے۔ آپ دیر سے تشریف فرما ہیں۔ واعظ و تلقین، نعت خوانی، تلاوت کلام مجید سے اپنے قلوب منور کر رہے ہیں۔ چند لمحوں کے لیے کچھ باتیں میں نے بھی آپ سے کرنی ہیں۔ اللہ تعالیٰ میری زبان پر کلمۃ الحق جاری فرمائے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک فرمان آپ کے سامنے رکھا ہے، جس میں آقا کریم علیہ السلام نے اپنی محبت کا ذکر کیا، جو اہل ایمان کے لیے لازمہ زندگی ہے اور ان کے ایمان کی دلیل ہے۔ محبت کیا ہے، اس پر اہل قلم نے، اہل سخن نے، اہل ادب نے، شعراء نے، اہل فن نے بہت کچھ لکھا۔ سب سے بہتر علامہ اقبال نے محبت کے بارے میں لکھا ہے۔ باقاعدہ ایک نظم ہے اقبال کی جس کا عنوان ہی محبت ہے۔ اقبال کہتے ہیں: عروس شب کی زلفیں تھیں ابھی نا آشنا خم سے، ستارے آسماں کے بے خبر تھے لذت غم سے، قمر اپنے لباس نو میں بیگانہ سا لگتا تھا،
نہ تھا واقف ابھی گردش کے آئین مسلم سے۔ سنا ہے عالم بالا میں کوئی کیمیا گھر تھا، صفا تھی جس کے پا میں بھر کر ساغر جم سے۔ لکھا تھا عرش کے پائے پہ ایک اکسیر کا نسخہ، چھپاتے تھے فرشتے جس کو روح آدم سے۔ نگاہیں طاق میں رہتی تھیں لیکن کیمیا گھر کی، وہ اس نسخے کو بھر کے جانتا تھا اسم اعظم سے۔ بڑا تسبیح خوانی کے بہانے عرش کی جانب، تمنائے دلی بھر آئی آخر سائے پیہم سے۔ پھرایا فکر اجزا نے اسے میدان امکا میں، چھپے گی کیا کوئی شے بارگاہ حق کے محرم سے۔ چمک بجلی سے مانگی چاند سے داغ جگر مانگا، حرارت لی نفس ہائے مسیح ابن مریم سے۔ ربوبیت سے پھر تھوڑی سی بے نیازی لی، ملک سے عاجزی افتادگی تقدیر شبنم سے۔ پھر ان اجزاء کو گھولا چشمہ حیواں کے پانی میں، مرکب نے محبت نام پایا عرش اعظم سے۔ محوس نے یہ پانی پھر ہستی نوخیز پر چھڑکا، گرا کھولی ہنر نے اس کی گویا کار عالم سے۔ ہوئی جنبش ایاں ذروں نے لطف خواب کو چھوڑا، گلے ملنے لگے اٹھ اٹھ کے اپنے اپنے ہمدم سے۔ خرام ناز پایا آفتابوں نے ستاروں نے، چٹخ غنچوں نے پائی داغ پائے لالا زاروں نے۔ تو اقبال کے نزدیک محبت ایک لطیفہ ہے جو عالم بالا کا تحفہ ہے جو اس کائنات کو ودیعت کیا گیا ہے۔ محبت ایک ایسا داعیہ ہے کہ جس میں کسی کے لیے رجحان پیدا ہوتا ہے اور پھر اس کو سب سے ترجیح حاصل ہوتی ہے۔ اب کسی سے محبت کرنا اگر سینے میں دل ہے تو اس کے بغیر چارہ نہیں ہے۔ اگر سینے میں دھڑکتا ہوا دل ہے تو کوئی محبوب بھی ہوگا۔ غالب نے کہا تھا، غم اگرچہ جاں گسل ہے پہ کیا بچیں کہ دل ہے، غم عشق اگر نہ ہوتا غم روزگار ہوتا۔ تو یہ تو طے ہے جب سینے میں دل رکھتے ہیں تو پھر کوئی دل بھر بھی ہوگا، جب دل ہے تو پھر دل میں کسی کی امنگ بھی ہوگی، پھر تڑپنا بھی ہوگا، پھر راتوں کے رت جگے بھی ہوں گے، پھر بے چینیاں بھی ہوں گی، اضطراب بھی ہوگا، کسی کا انتظار بھی ہوگا، شب وصل کے لمحے بھی ہوں گے، ہجر کی پریشانیاں بھی ہوں گی۔ تو جب سینے میں دل رکھتے ہیں تو پھر دل میں کوئی محبوب بھی ہوگا۔ تو کسی سے ہم جو محبت کرتے ہیں وہ کیوں کرتے ہیں، وہ کیا سبب ہے، وہ داعیہ کیا ہے جس سے کسی سے لگاؤ پیدا ہوتا ہے، کسی سے محبت پیدا ہوتی ہے۔ تو اس پر اہل علم نے بڑی تفصیلی باتیں کی ہیں، لیکن میں اپنی طبیعت کے مطابق دو چار باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا کہ کسی سے محبت اس لیے کی جاتی ہے کہ وہ صاحب کمال ہے، کسی کے کمال کی وجہ سے، فضل و علم کی وجہ سے اس سے لوگ محبت کرتے ہیں۔ اگر یہ داعیہ ہے محبت کا تو مجھے بتاؤ جو کمال میرے رسول کو دیے گئے وہ کسی اور کا مقسوم ہو سکتے ہیں؟ بلغ العلا بے کمال ہی۔ تو پھر کائنات میں سب سے زیادہ حق میرے حضور کا ہے کہ حضور سے محبت کی جائے۔ کسی سے محبت اس لیے بھی کی جاتی ہے کہ اس سے کوئی غرض وابستہ ہوتی ہے اور انسان اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہے تاکہ میری غرض پوری ہو۔ اگر یہ داعیہ محبت کا ہے، اور یقیناً بہت ساروں کی محبت کا سبب یہ ہوتا ہے کہ کسی سے کوئی غرض وابستہ ہوتی ہے، اگر یہ داعیہ ہے تو بتاؤ ہمیں جتنی غرض آمنہ کے لال سے ہے کسی اور سے ہو سکتی ہے؟ مشکل وقت جب نزع کا عالم طاری ہوگا اس وقت مشکل میں کون کام آئے گا؟
قبر میں کون کام آئے گا، پل صراط پہ کون کام آئے گا، اور حشر کے میدان میں کون کام آئے گا، اگر کسی سے پیار اس لیے کیا جاتا ہے کہ وہ اوکھے ویلے کام آ جائے، تو پھر ہماری محبتوں کے مستحق ذات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں کہ ہم حضور سے پیار کریں کہ ہر آڑے وقت میں ہماری مدد اور نصرت آمنہ کے لال فرمائیں گے۔ کسی سے محبت اس لیے بھی کی جاتی ہے کہ وہ محبت کرتا ہے، تو جب محبت کوئی کرے تو اس کے بدلے میں بھی محبت کی جاتی ہے۔ اگر یہ داعیہ ہے کسی سے پیار کرنے کا، تو مجھے بتاؤ جتنی امت سے محبت آمنہ کے لال نے کی ہے کسی اور نے کی ہے؟ غار سجدہ کے نوکیلے پتھروں پر پیشانی رکھ کے امت کے لیے کئی کئی دن تک رو رو کے دعائیں کس نے مانگی ہیں؟ اور اس امت کے لیے بے چینیاں، اضطراب، امت کی بخشش کے لیے بےتابیاں اور راتوں کے رات جگے یہ کس نے کاٹے ہیں؟ اگر کسی سے اس لیے پیار کیا جائے کہ وہ پیار کرتا ہے تو بدلے میں ہمیں بھی پیار کرنا چاہیے۔ تو حضور نے جتنا امت سے پیار کیا ہے، فرمایا لو تدخل شوکۃ فی رجل احدکم لوجدت علمھا، اے میرے امتی تیرے پاؤں میں کانٹا بھی چبھے تو اس کی تکلیف مجھے ہوتی ہے۔ مبتلائے درد ہو کوئی عضو روتی ہے آنکھ، کس قدر ہم درد سارے جسم کی ہوتی ہے آنکھ۔ قرآن بتاتا ہے عزیز علیہ ما عنتم، تمہارا مشقت میں پڑنا اس نبی پہ گراں گزرتا ہے۔ جب تم بے چین ہوتے ہو تو نبی بے چین ہو جاتے ہیں۔ تو کسی سے اگر اس لیے پیار کیا جائے کہ وہ پیار کرتا ہے، تو جتنا پیار امت سے رسول کریم نے کیا ہے سکی ماں بھی اتنا پیار نہیں کرتی۔ کسی سے محبت اس لیے بھی کی جاتی ہے کہ وہ خوبصورت ہے، اور یہ محبت کا بڑا داعیہ ہے۔ کسی کی خوبصورتی اور کسی کا جمال دل میں گداز پیدا کرتا ہے، اور اس صاحب جمال کے لیے دل میں رجحان پیدا ہو جاتا ہے۔ دنیا کے اوپر عمومی طور پہ جو محبتیں کی جاتی ہیں وہ حسن صورت کی وجہ سے کی جاتی ہیں۔ کوئی حسین ہو، کوئی مہوش ہو، کوئی دل فریب ہو، کوئی چشم غزال رکھنے والا ہو، کوئی زلف دراز رکھنے والا ہو، کوئی قد رانا رکھنے والا ہو، کسی کی آنکھوں میں مستیاں ہوں اور کسی کے لہجے میں رس ہو اور کسی کے ہونٹ گلاب کی پتیوں سے خوبصورت ہوں، تو لوگ رجحان قلب رکھتے ہیں اور اس سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں۔ اگر محبت کا داعیہ یہ ہے کہ کوئی خوبصورت ہو تو اس سے محبت کی جاتی ہے، تو پھر زمانے میں آمنہ کے لال جیسا کوئی حسین تو لاؤ۔ مکھ چند بدر شاہ شانی ہے، متھے چمک دی لاٹ نورانی ہے، کالی زلف تے اکھ مستانی ہے، مخمور اکی ہیں مد بھری۔ اگر کسی سے اس لیے محبت کی جاتی ہے کہ وہ خوبصورت ہے، وہ صاحب جمال ہے، تو پھر جو جمال میرے حضور کو دیا گیا وہ کسی اور کا مقسوم نہیں ہے۔ لکھاں آئے نبی زمانے تے، محبوب خدا جیا کوئی نہیں، لکھاں سونے بن بن بیندے نے، او دی خاکے پا جیا کوئی نہیں۔ اللہ نے وہ جمال دیا محبوب کریم کو۔ حضرت ابو ہریرہ فرمانے لگے کل قمر لیلۃ البدر لم ارا قبلہ ولا بعدہ مثلہ، کیا پوچھتے ہو، 14ویں رات کے چمکتے ہوئے چاند کی طرح تھے حضور۔ پھر کہا نہیں حضور جیسا نہ پہلے دیکھا نہ بعد میں دیکھا۔ حضرت حسان بن ثابت بولے دیکھتے کیسے، کسی ماں نے جنم دیا ہوتا تو دیکھتے۔ خدا نے وہ سچائی پن چھڑیا جدے وچ محمد نو ٹالیا سی۔ حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا، محمد بنا کے قلم توڑ دیتا۔ ایسا پیکر بنایا، اللہ اکبر، ایسا جمال دیا اپنے محبوب کو کہ جس کی مثال نہیں ہے، جس کی مثل نہیں ہے۔ حضرت شیخ احمد مجدد الف ثانی علیہ رحمہ فرماتے ہیں مثل او در عالم امکان متصور نیست، حضور کی مثل بزم عالم میں ممکن ہی نہیں ہے۔ جب خاکے تراشے گئے تھے تو میں نے جگہ جگہ کہا تھا کہ خاکے تو خاکیوں کے ہوتے ہیں،
جو پیکر نور ہو اس کی مثال کیسے لائی جا سکتی ہے؟ خاکے تو خاکیوں کے ہو سکتے ہیں، تو جو پیکر نور ہو، پیکر جمال ہو، اس کی مثل لانا ممکن ہی نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا ثانی بھی نہیں بنایا اور سایہ بھی نہیں بنایا۔ اور یہاں بڑی خوبصورت بات شیخ احمد نے کی، فرمایا کہ جناب کا سایہ نہیں تھا، تو فرمایا اس کا سبب کیا؟ کہا سایہ شے از شے لطیف تر است، کسی چیز کا سایہ اس شے سے زیادہ لطیف تر ہوتا ہے، لیکن حضور سے زیادہ لطیف کائنات کے اندر کوئی شے ہی نہیں۔ سایہ چے معنی دارت، تو پھر سایہ کیا معنی رکھتا ہے؟ تو یار جس کا سایہ بھی نہیں تھا اس کا ثانی کیسے ہو سکتا ہے؟ تو وہ بے مثال محبوب کہ اللہ نے وہ جمال دیا، وہ حسن دیا، وہ خوبصورتی عطا فرمائی کہ جس کی مثل اور مثال لانا ممکن ہی نہیں ہے۔ اقبال نے کہا تھا رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ کہ اب اس سا دوسرا آئینہ، نہ کسی کی بزم خیال میں نہ دکان آئینہ ساز میں۔ تو وہ حسن، وہ جمال جو محبوب کریم کو دیا گیا اس کی کوئی مثل ہی نہیں ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل محبت امام الشاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی کا لہجہ دیکھیے تو کتنا دل فریب ہے، ذرا غور کیجئے کتنی خوبصورتی کے ساتھ حضور کے جمال کا تذکرہ چھیڑتے ہیں۔ بلبل نے گل ان کو کہا، قمری نے سروے جاں فضا۔ بلبل کی منتہائی پرواز تو یہی ہے کہ وہ کسی کو پھول کہہ دے۔ بلبل پھول سے آگے دیکھ نہیں سکتی، لیکن اس نے بھی پھول کہہ دیا۔ اور جو چکور ہوتی ہے وہ چاند سے آگے نہیں دیکھ سکتی، تو اس نے چاند کہہ دیا۔ بلبل نے گل ان سے کہا، قمری نے سروے جاں فضا۔ حیرت نے جھنجھلا کر کہا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، چاند تھا کس زور پر، خورشید تھا کس زور پر، کیا بھڑ کے چمکا تھا قمر، بے پردہ جب وہ رخ ہوا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ تو وہ اللہ نے اپنے محبوب کو حسن عطا فرمایا۔ حضرت جابر بن سامورہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور کے حسن کا بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ لیلۃ الادحیان تھی، 14ویں کا چاند چڑھا ہوا تھا، اور حضور لال دھاری دار یمنی چادر اوڑے استراحت فرما رہے تھے۔ میں کبھی حضور کا چہرہ دیکھوں، کبھی آسمان کے چاند کو دیکھوں۔ فرماتے ہیں پھر میں نے فیصلہ کیا، فائزہ ہو احسن عندی من القمر، میں نے کہا چاند نہیں میرے حضور کا چہرہ سونا ہے۔ تو چہرہ اتنا خوبصورت دیا، چہرے پہ جمال اتنا تھا کہ بس تاب نہیں لائی جا سکتی۔ آپ جانتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کا حلیہ جن لوگوں نے بیان کیا ہے، جن اصحاب نے بیان کیا ہے، ان کی تعداد بہت زیادہ نہیں ہے۔ تھوڑے صحابہ ہیں جنہوں نے حضور کا حلیہ بیان کیا، وہ انگلیوں پہ گنے جا سکتے ہیں۔ باقی ایک دوسرے سے پوچھتے تھے یار حضور کیسے تھے؟ میاں تم نے نہیں دیکھا؟ کہا دیکھ کر بھی نہیں دیکھا۔ اللہ اکبر، چہرے پہ چمک اتنی تھی کہ حضور کو دیکھنے کی تاب نہیں تھی۔ اور جن لوگوں نے حضور کا حلیہ بیان کیا، یا تو انہوں نے بچپن میں حضور کو دیکھا، یا پھر وہ بہت قریبی لوگ تھے کہ حضور کو عالم استراحت میں دیکھا، حضور سوئے ہوئے تھے ان کو دیکھا، تو وہ حضور کا حلیہ بیان کرتے ہیں۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں جو حضور کا حلیہ بیان کرتا ہوں تو اس کا سبب ہے، میں نے حضور کو ایک خاص طریقے سے دیکھا۔ اور وہ کیا طریقہ تھا؟ فرماتے ہیں فلما نظرت الی انوارہ فودعت کفی علی عینی خوفا من ذہاب بصری، جب میں حضور کے چہرے کو دیکھتا تو آنکھوں پر انگلیاں رکھ کے انگلیوں کی اوٹ سے دیکھتا کہ میری حضور کے چہرے کی چمک سے میری آنکھوں کی بینائی نہ جاتی رہے۔ اللہ اکبر، یہ کون کہہ رہے ہیں؟ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور آپ جانتے ہیں حضرت حسان بن ثابت شاعر ہیں، اور شاعر حسن دیکھنے میں بڑا دلیر ہوتا ہے۔ اور پھر حضور کا حسن ظاہر نہیں تھا، حضور کا حسن چھپا ہوا تھا۔ صوفیہ فرماتے ہیں 70,000 بشریت کے پردے حضور کے جمال پہ پڑے تھے۔ حضرت شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے والد گرامی ہیں، وہ کہتے ہیں میں نے خواب میں حضور کی زیارت کی۔ اور یہ بات ذہن میں رکھیں، جس نے حضور کو خواب میں دیکھا اس نے حضور کو ہی دیکھا۔
حضور فرماتے ہیں من رآنی فی المنام فقد رآنی، جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا۔ شیطان خواب میں آ کر بھی حضور کی مثل ہونے کا دعویٰ نہیں کر سکتا ہے۔ اور پھر دوسری بات یہ بھی ذہن میں رکھیں، جس نے حضور کو خواب میں دیکھا اس کے خواب میں حضور قصد، ارادے اور مرضی سے آئے۔ بہت سارے لوگ مجھے کہتے ہیں جناب ہم نے آپ کو خواب میں دیکھا ہے، لیکن مجھے علم نہیں ہوتا کہ میں کسی کے خواب میں گیا ہوں۔ یہ مجلس سجی ہے، میں آپ سے ہم کلام ہوں، تھوڑی دیر کے بعد یہ اختتام کو پہنچے گی، میں بھی گھر لوٹوں گا، آپ بھی گھر چلے جائیں گے، آپ سو جائیں، آنکھوں میں دوبارہ منظر جاگ پڑے، آپ مجھے گفتگو کرتا ہوا دیکھیں تو بعد میں مجھے فون کریں جناب ہم نے آپ کو دیکھا ہے، تو میں کہوں گا مجھے پتہ نہیں، یا میں آپ کو دیکھ لوں تو آپ کو نہیں پتا ہوگا کہ ہم اس کے خواب میں گئے ہیں۔ لیکن رسول کریم جس کے خواب میں جائیں قصد، ارادے اور مرضی سے جاتے ہیں۔ تیسری بات، خواب میں کسی سے کچھ وصول کریں یا کسی کو کچھ دیں تو وہ محض خواب ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ آپ نے کسی سے قرض لینا تھا، رات خواب میں وہ شخص آیا اور آپ کو قرض دے گیا، صبح اٹھ کے کھاتے سے نام کاٹ دیں گے یا نہیں؟ آپ کہیں گے خواب میں آیا ہے۔ بھوک میں تڑپتے ہوئے سو گئے، رات 5 سٹار ہوٹل سے کھانا کھایا، صبح ناشتے کی ضرورت پیش آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ یقیناً آئے گی، کیونکہ خواب میں یہ منظر دیکھا ہے۔ وہ کیا کسی نے کہا تھا 100 بار میرے ہاتھوں میں تیرا دامن آیا، جب آنکھ کھلی تو اپنا ہی گریباں تھا۔ کچھ نہیں ہوتا، خواب محض خواب ہوتا ہے۔ لیکن اگر کسی نے خواب میں رسول کریم کو دیکھا اور حضور نے کچھ عطا کیا تو وہ حقیقت میں عطا کیا۔ امام بوسیری سے پوچھو، رات چادر ملتی ہے خواب میں، صبح اٹھتے ہیں کندھوں پہ موجود ہوتی ہے۔ اگر حضور عطا کرتے ہیں تو حقیقت میں عطا فرماتے ہیں۔ حضرت امام سخاوی نے القول البدی کے اندر لکھا، ایک شخص حضور کے روضے پہ حاضر ہوا اور کیا کہتا ہے، آنا ضیفوں کا، میں آپ کا مہمان ہوں اور آپ کے ہوتے ہوئے میں کسی اور در پہ نہیں جانا۔ آقا جی میں تیرا ہو کے خیر منگا در دردہ، مریل کتا کیوں اخواما ایڈے بختاں وردہ۔ اور میرے امام بولے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ کوئی دیتا بھی تو نہیں نا، اور اگر چند ٹکڑے جھولی میں ڈال بھی دے گا تو ساری زندگی جتلائے گا۔ عارف عبد المتین نے قلم توڑ دیا، اور جتنے بھی سہارے ہیں سبق کرتے ہیں، عزت نفس بڑھاتا ہے سہارا تیرا۔ ہر آسرا کمزور کرتا ہے لیکن نبی کا آسرا سر بلند کرتا ہے۔ کسی چودھری کا مانگت ہو، کسی سرمایہ دار کا بکاری ہو تو وہ فخر سے کہہ سکتا ہے کہ یہ مجھے فلاں سے خیرات ملی ہے، اور جس کو مدینے سے خیرات ملی ہو وہ فخر سے کہتا ہے یہ خیر مجھے مدینے کی گلی سے ملا ہے۔ اسی لیے میرے امام نے مشورہ دیا، ٹھوکریں کھاتے پھرو گے ان کے در پہ پڑ رہو، قافلہ تو اے رضا اول گیا آخر گیا۔ اور وہ کھڑا ہی حضور کے روضے پہ ہے، انا ضیفوں کا، میں آپ کا مہمان ہوں۔ یہ کہتے کہتے آنکھ لگ گئی۔ خواب میں کیا دیکھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مولا کائنات سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے۔ کہا ٹھہر حضور آ رہے ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد حضور تشریف فرما ہوئے، حضور کے دائیں ہاتھ میں روٹی تھی، اسے عطا کرتے میں خذ لے لے۔ وہ کہتا ہے میں نے حضور سے خواب میں روٹی وصول کر لی، بھوک کی اتنی شدت تھی کہ میں نے خواب میں ہی کھانا شروع کر دی۔ ابھی آدھی روٹی کھائی تھی کہ میری آنکھ کھل گئی، جب آنکھ کھلی تو دوسرا آدھا ٹکڑا میرے ہاتھ میں موجود تھا۔ تو اگر حضور عطا کرتے ہیں تو حقیقت میں عطا کرتے ہیں۔ یہاں مجھے ریاض النظرہ کے حوالے سے ایک بڑی خوبصورت بات یاد آئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت تھا، اور سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں سویا اور میں نے خواب دیکھا، مسجد نبوی کا ماحول ہے، لوگوں کا ہجوم ہے، حضور علیہ السلام مصلی امامت پہ نماز پڑھا رہے ہیں، سلام پھرا تو حضور علیہ السلام کی خدمت میں کوئی شخص کھجوروں کی ٹوکری لا کے پیش کرتا ہے۔ صحابہ کی عادت یہ تھی، ان کے باغوں میں جب پھل پکتا تھا تو پہلا پھل توڑ کے حضور کی خدمت میں پیش کرتے تھے، اور پہلے پھل کو عربی میں باکورہ کہتے ہیں، تو وہ باکورے کی صورت میں کھجوریں تھی، حضور کی خدمت میں پیش کی گئیں۔ حضرت علی المرتضیٰ خواب دیکھ رہے ہیں، حضور نے ایک ایک کھجور سارے نمازیوں کو تقسیم کی،
حضرت علی المرتضیٰ فرماتے ہیں جب حضور نے مجھے کھجور عطا کی، میں نے اس کو کھایا، اتنا مزہ آیا، اتنا سرور آیا کہ میرے دل میں بار بار آتا تھا حضور سے ایک کھجور اور مانگ لوں، لیکن پھر سوچا جب سب کو حضور نے ایک ایک دی ہے تو تجھے دو کیوں دیں گے؟ تو میں ادب حیا کی وجہ سے خاموش رہا، لیکن دل میں ارمان تھے کاش کہ حضور ایک کھجور اور عطا کریں۔ اسی اسنا میں میری آنکھ کھل گئی۔ کہتے ہیں جب آنکھ کھلی تو کھجور کا ذائقہ میرے منہ میں موجود تھا۔ خیر، میں نے وضو بنایا، نوافل پڑھے، مسجد نبوی میں آذان ہو رہی تھی، سنتیں ادا کی اور میں مسجد نبوی میں چل پڑا۔ حضرت عمر کا دور خلافت تھا، انہوں نے نماز پڑھائی، اور جو صورتیں رات خواب میں نے حضور سے سنی وہی صورتیں حضرت عمر نے پڑھی۔ میں سمجھ گیا میرے خواب کی تعبیر مل رہی ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے نا، رات کو خواب دن کو تعبیر، جس طرح حضرت حذیفہ نے خواب دیکھا اور صبح حضور کی خدمت میں عرض گزار ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے بڑا عجیب خواب دیکھا ہے۔ فرمایا کیا خواب دیکھا ہے؟ انی اسجد علی جبہتک، میں آپ کی پیشانی پہ سجدہ کر رہا ہوں۔ تو حضور علیہ السلام لیٹ گئے۔ فاستجا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فقال صدق رویا کا یا خزیمہ، فرمایا خزیمہ باقی باتیں بعد میں کریں گے، پہلے خواب کی تعبیر پوری کر لے۔ تو کبھی ایسا ہوتا ہے رات کو خواب دن کو تعبیر، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ تعبیر تک پہنچنے کے لیے 40 سال لگ جاتے ہیں۔ 40 سال کے بعد حضرت یوسف بولتے ہیں یا ابت ھذا تعویل رؤیا یا من قبل، میرے باپ یہ ہے میرے خواب کی تعبیر جو میں نے بچپن میں دیکھا تھا۔ تو کبھی تعبیر تک پہنچنے کے لیے کبھی کنان کے کنویں میں جانا پڑا، کبھی مالک ابن زغر کی قید میں پہنچنا پڑا، کبھی مصر کے بازار میں بکنا پڑا، کبھی تہمتیں برداشت کرنا پڑی اور مصر کے جیل خانے میں تکلیفیں سہنا پڑی۔ 40 سال کے بعد خواب کی تعبیر سامنے آئی۔ کبھی رات کو خواب دن کو تعبیر، کبھی تعبیر تک پہنچتے پہنچتے سال لگ جائیں۔ کہا میں سمجھ گیا یہ وہ والا خواب ہے، رات کو خواب دن کو تعبیر۔ جو صورتیں حضور نے خواب میں پڑھی تھیں، حضرت عمر نے بھی نماز میں وہی صورتیں تلاوت کی۔ خیر، سلام پھرا تو میرے دل میں تھا اب باکورہ بھی آئے گا، واقعی کوئی ٹوکرا کھجوروں کا لے آیا۔ حضرت عمر بھی تقسیم کرنے لگے۔ حضرت مولا کائنات فرماتے ہیں جب میرے تک آئے اور انہوں نے مجھے کھجور دی اور میں نے اس کو کھایا تو وہ رات والا ذائقہ تازہ ہو گیا۔ حضور سے تو ادب حیا کی وجہ سے عرض نہ کر سکا، لیکن جناب عمر سے تو دوستانہ تھا۔ میں نے کہا عمر ایک کھجور سے کام نہیں چلے گا، مجھے ایک کھجور اور دو۔ تو جناب عمر نے مانا خیز نظروں سے دیکھا، پھر مسکرا کے کہا علی اگر حضور نے دی تھی تو میں بھی دے دیتا ہوں۔ تو جس نے خواب میں حضور کو دیکھا اس نے حضور کو ہی دیکھا۔ تو حضرت شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی فرماتے ہیں، چلو چوتھی بات بھی سن لیں۔ چوتھی بات صحیح بخاری کی روایت ہے، حضور نے ارشاد فرمایا من رآنی فی المنام فسیرانی فی الیقظہ، جس نے مجھے خواب میں دیکھا ان قریب جاگتے بھی دیکھ لے گا۔ اور علماء نے لکھا اگر ساری زندگی نہ دیکھ سکا، جب سانس ٹوٹ رہی ہوگی رخ محبوب سامنے ہوگا۔ اور مجھے بتاؤ اگر اس اوکھے ویلے حضور کا دیدار مل جائے تو اور کیا چاہیے؟ سوکھا نکلے ساز حوری جے ویخ لواں مکھ تیرا۔ اللہ اکبر۔ تو جس نے حضور کو دیکھا اس نے حضور کو ہی دیکھا۔ حضور علیہ السلام قصد اور ارادے سے آئے، حضور نے جو عطا کیا وہ حقیقت میں عطا کیا، اور جس کے خواب میں حضور آئے جاگتے بھی حضور کا اسے دیدار نصیب ہوگا۔ حضرت شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے والد کہتے ہیں میں نے خواب میں حضور کی زیارت کی اور عرض کی یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں، آپ کا فرمان ہے انا املہ و اخی یوسف اسبہ ہو، میرا حسن نمکین ہے اور میرے بھائی یوسف کا حسن میٹھا تھا۔ وہاں تو زنانے مصر کی انگلیاں کٹ گئیں اور یہاں ایسا کوئی واقعہ پیش نہیں آیا، جبکہ حسن ملی حسن سبھی کے مقابلے میں زیادہ پرکشش ہوتا ہے، تو وہاں تو انگلیاں کٹ گئیں اور یہاں ایسا کوئی واقعہ پیش نہیں آیا، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ پوچھا حضرت شاہ عبد الرحیم نے خواب میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، اور حضرت شاہ ولی اللہ علیہ رحمہ نے در سمین کے اندر اس واقعہ کو ذکر کیا۔ تو آقا کریم نے جو خواب میں حضرت شاہ ولی اللہ کے والد کو جواب دیا وہ یہ تھا جمالی مستور عن اعین الناس غیرتم من اللہ، اے عبد الرحیم
اللہ نے غیرت محبت کی وجہ سے میرے حسن کو لوگوں کی نظروں سے چھپا کے رکھا ہے. کوئی محب نہیں چاہتا کہ میرا محبوب کوئی دیکھے. محب محبوب کو چھپانا چاہتا ہے. قتیل شفائی کا یہاں لہجہ دیکھیے, وہ کہتا ہے اس حد تلک بڑھ گئی ہے بے اعتمادی, اس حد تلک بڑھ گئی ہے بے اعتمادی کہ تجھ کو تجھ سے بھی چھپانا چاہتا ہوں. وہ کہتا ہے میری آرزو یہ ہے کہ تو آئینہ بھی نہ دیکھے. تو کہا میرے حسن کو میرے رب نے لوگوں کی نظروں سے غیرت محبت کی وجہ سے چھپا کے رکھا ہے. اور حضرات صوفیہ فرماتے ہیں 70,000 پردے جمال محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ تھے, لیکن اس کے باوجود بھی حضرت حسان بن ثابت شاعر ہیں, اور شاعر حسن دیکھنے میں دلیر ہوتا ہے, اور یہ حسن چھپا ہوا ہے. وہ فرماتے ہیں جب میں حضور کے جمال کو دیکھتا تو آنکھوں پہ انگلیاں رکھ کے انگلیوں کی اوٹ سے دیکھتا کہ حضور کے جلووں کی تابش سے آنکھوں کی بینائی نہ چلی جائے. مجھے بتاؤ جب چھپے ہوئے حسن کا یہ عالم ہے, اور اگر یہ حسن بے نقاب ہوتا تو کیا ہوتا؟ یہی بہتر ہے کہ وہ پردے میں روح پوش رہے, وہ اگر پردہ اٹھا دے تو کسے ہوش رہے. اور مولانا حسن رضا بولے وہ اگر جلوہ کریں تو کون تماشائی ہو. تو حضور کا حسن پوشیدہ تھا, لیکن اس کے باوجود بھی کوئی تاب نہیں لا سکتا تھا. تو وہ حسن محبوب کائنات میں جس کی مثال نہیں. تو کسی سے اگر اس لیے پیار کیا جائے کہ وہ بہت زیادہ حسین ہے, تو مجھے بتاؤ کائنات میں حضور جیسا حسین کون ہو سکتا ہے؟ وہ جمال دیا مکھ چند بدر شاہ شانی ہے, متھے چمک دی لاٹ نورانی ہے, کالی زلف تے اکھ مستانی ہے, مخمور رکھی ہن مد بھریاں سبحان اللہ ما اجمالا کا ما احسانہ کا ما اکمالا کا, کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا. تو وہ جمال دیا اللہ نے اپنے محبوب کو. تو یہ سارے داعیے جو محبت کے ہیں, کسی سے محبت اس لیے کی جائے تو پھر بھی حضور سے محبت کرو, اور کسی سے محبت اس لیے کی جائے تو پھر بھی حضور سے محبت کرو, تو پھر مرکز محبت حضور قرار پاتے ہیں. اور ایک بات میں آپ سے اور عرض کرنا چاہوں گا, اگر آپ کی توجہ ہو, مجھے بولنے میں آج کچھ دقت تو لگ رہی ہے چونکہ میری طبیعت کچھ ایسی نہیں ہے, لیکن میری آواز تو آپ تک پہنچ رہی ہے. اور آپ کی اگر توجہ ہو تو میں ایک بات اور عرض کرنا چاہتا ہوں کہ دنیا والے دنیا والوں سے محبت کرتے ہیں, لیکن لازمی نہیں ہے کہ جس سے محبت کی جائے وہ وفا بھی کرے. ایسا ہوتا ہے کہ کسی نے تو کسی کو ٹوٹ کے چاہا, اپنا سب کچھ لٹا دیا, آسمان سے تارے بھی توڑ لایا, اور زندگی کی ہر جو ہے وہ پونجی لٹا دی محبوب پر, لیکن لازمی نہیں ہے کہ اس محبوب نے بھی وفا کی ہو. کئی لوگ بے وفائی کا داغ لیے سینے پہ پھر رہے ہوتے ہیں کہ میرے ساتھ بے وفائی ہوئی. یہ گاڑیوں کے پیچھے لکھا ہوتا ہے محبت ممنوع, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے سے بے وفائی ہوئی, میاں کوئی اور دھوکہ نہ کھائے. یہ میں سفر پہ رہتا ہوں تو گاڑیوں کے پیچھے لکھا ہوتا ہے صنم بے وفا. تو میں نے اپنے دوستوں سے کہتا ہوں یہ دیکھو یہ تحریری احتجاج کر رہا ہے, اس نے کسی سے پیار کیا ہوگا اور اس نے بے وفائی کر دی ہوگی, اب یہ احتجاج کر رہا ہے کہ صنم بے وفا. میں نے کہا صاحب تم نے اس سے پیار کیا جس نے بے وفائی کی, اب داغے بے وفائی سینے پہ لیے زمانے کو دکھاتے پھرتے ہو. آؤ نہ تمہیں اس نبی کی چوکھٹ دکھاؤں, ان سے پیار کرو گے تو وہ دنیا کیا حشر میں بھی ہاتھ نہیں چھوڑیں گے. دنیا والوں سے پیار کرو تو وہ بے وفائی کر دیتے ہیں چونکہ وہ دل بھر نہیں ہوتے ہیں. محبوب سے پیار کرو, وہ وفا نبھانے کی ریت جانتے ہیں, اور دنیا پہ بھی ہاتھ نہیں چھوڑتے, حشر میں بھی ہاتھ نہیں چھوڑتے. اور یہ بات بھی ذہن میں رکھیں کہ دنیا کی محبتیں انسانوں کو تقسیم کرتی ہیں. ایک کے دو چاہنے والے آپس میں رقیب ہوتے ہیں نا, یہ میرا محبوب ہے تم نے کیوں دیکھا, لڑائی ہوتی ہے, قتل و غارت تک معاملہ جا پہنچتا ہے. دنیا کی محبتیں رقیب پیدا کرتی ہیں. ایک کے دو چاہنے والے آپس میں رقیب ہوتے ہیں کہ یہ میرا محبوب ہے تم نے کیوں دیکھا, لیکن مصطفیٰ جان رحمت کے چاہنے والے آپس میں حبیب ہوتے ہیں. اگر میں پیار کرتا ہوں تو دعائی دیتا ہوں دنیا والوں آؤ مصطفیٰ جان رحمت سے پیار کرو. اگر آپ پیار کرتے ہیں تو دعائی دیتے ہیں کہ آؤ مصطفیٰ جان رحمت سے پیار کرو. محبتیں انسانوں کو تقسیم کرتی ہیں, توڑتی ہیں, لیکن مصطفیٰ کی محبت انسانوں کو جوڑتی ہے. اقبال کہتا ہے چوں گلے صد برگ مارا بو یکیست,
او کے جانے ای نظاموں او یکیست مست چشم ساکیے بتہاستیم در جہاں مثل مو می ناستیم. ساری محبتیں توڑتی ہیں لیکن مصطفیٰ کی محبت جوڑتی ہے اور انسانوں کو ایک ہی مرکز پہ جمع کرتی ہے. صہیب روم سے آئے تھے، بلال حبشے سے آئے تھے، حضرت سلمان فارس سے آئے تھے، حضرت سعد مدینے کے رہنے والے تھے، حضرت ابو بکر و عمر مکے کے رہنے والے تھے. اس محبت نے سب کو جوڑ دیا. چوں گلے صد برگ مارا بو یکیز او کے جانے ای نظاموں او یکیست مست چشم ساکیے بت ہاستیم در جہاں مثل مو می ناستیم. ہزاروں قومیں وجود میں آئیں دہر میں خشک و تر کے رشتے سے ہم نے بنیاد دوستی رکھی یاد خیر البشر کے رشتے سے. اور میرے استاد فرمایا کرتے تھے محمد کی محبت سے، محمد کی وساطت سے محبت تیری میری ہے، محبت اصل ہے ان کی نہ تیری ہے نہ میری. تو ساری محبتیں انسانوں کو تقسیم کرتی ہیں، رسول کریم کی محبت انسانوں کو جوڑتی ہے. اسی لیے ہمارا اہل سنت کا میسج یہ ہے، ہمارا پیغام یہ ہے کہ آج 72-73 فرقوں کو امت جو بٹ چکی ہے ان فرقوں کے اندر، اس کو جوڑنے کا نسخہ کیمیا کیا ہے؟ ہر شخص 1.5 اینٹ کی مسجد بنا کر کے اپنی الگ اذان دے رہا ہے اور امت 72-73 گروہوں میں بٹ گئی ہے. اس امت کو کیسے جوڑا جائے؟ اس کے لیے کون سا نقطہ اجتماع ہے جس نقطے پہ ساری امت جمع ہو جائے؟ تو وہ نقطہ محبت رسول ہے. محبت رسول سے پوری امت کو کھڑا کیا جا سکتا ہے. اقبال کہتا ہے بمصطفیٰ برساں خیش را کہ دی ہما اوست اگر باؤ نہ رسیدی تمام بولا بیز. اپنے آپ کو کھینچ کے حضور کے قدموں میں لے آؤ. جب حضور کے قدموں میں اکٹھے ہو جاؤ گے تو پھر ایک امت واحدہ بن جاؤ گے. لیکن اگر حضور تک نہیں پہنچو گے تو بکھرے رہو گے. تو اس امت کی وحدت کی ضمانت ذات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہے. اور یہ محبت انسانوں کو قوت بھی دیتی ہے اور قوت عشق سے دہر میں اجالا بھی ہوتا ہے اور نام محمد سے کائنات میں چراغاں بھی ہوتا ہے. اور پھر اقبال کا سارا فلسفہ ایک شعر میں اگر نچوڑا جائے تو خلاصہ یہ ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. اقبال کہتا ہے حضور سے وفا کر لو پھر قلم بھی تمہیں دے دیں گے، پھر تختی بھی تمہیں پکڑا دیں گے، پھر تمہاری تقدیر کے فیصلے واشنگٹن میں نہیں ہوں گے بلکہ خدا بندے سے خود پوچھے گا بتا تیری رضا کیا ہے. لیکن شرط یہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کا رشتہ مستحکم اور مضبوط ہونا چاہیے. اور یہ نقطہ وحدت کا نقطہ ہے اور یہ نقطہ پوری امت کو جو ہے وہ جمع کر سکتا ہے، پوری امت کو ایک مرکز پہ لا سکتا ہے. اور اگر حضور کے نام پہ امت جمع نہیں ہوتی ہے تو پھر اس کو امت کہلانے کا حق نہیں ہے. تو یہ نقطہ اجتماع ہے اور اس نقطے پہ پوری امت جمع ہو سکتی ہے. اس لیے ہمارا پیغام یہی ہے کہ آؤ حضور کے نام پہ جمع ہو جاؤ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا بابرکت وجود اس کائنات کے اجتماع کی ضمانت ہے اور نفرتوں کو پاٹ کر کے جہنموں کو جو ہے وہ جنت محبتوں کو جنم دینے کا ذریعہ اور سبب ہے. تو اس نام پر ہی جو ہے وہ پوری دنیا ایک وحدت کی لڑی میں پروئی گئی. حضرت بلال حبشی حبشے کے رہنے والے تھے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ مکے کے سرداروں کے ایک جو ہے وہ نامور سردار تھے. لیکن اس محبت نے کیسی الفتیں پیدا کی کہ جب حضور کے وصال کے بعد حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ چھوڑ کے شام چلے گئے. کہتے تھے اب ان گلیوں میں حضور دکھائی نہیں دیتے اور میرا مدینے میں جی نہیں لگتا. پھر وقت گزرتا گیا، زمانے بیتتے گئے تو ایک زمانہ آیا کہ حضور علیہ السلام خواب میں ملے حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کو اور فرمایا ما ہذہ الجفۃ یا بلال، بلال یہ کیا بے وفائی ہوئی، یار ہو کے ملنے بھی نہیں آتے ہو. تو حضرت بلال حبشی ایک سواری پہ سوار ہوئے اور برق رفتار سواری پہ سوار ہو کے مدینہ النبی میں پہنچے. تو جب خبر پہنچی کہ حضرت بلال آ رہے ہیں تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین مسجد نبوی سے باہر نکل کے حضرت بلال حبشی کا استقبال کرنے کے لیے کھڑے تھے
اور جب حضرت بلال آئے تو حضرت عمر نے ان کے کالے رنگ کے ہاتھ کو چوم کے آنکھوں سے لگایا اور کہا یا بلال انت سیدنا و مولانا، اے بلال تو میرا سید بھی ہے اور میرا سردار بھی ہے۔ تو یہ وہ محبت تھی جس نے پست کو بالا کر دیا اور پوری کائنات کے اندر اجالا کر دیا۔ آج جب ذات رسالت مآب سے ہم جڑیں گے تو ہمارے اندر کے نفاق اور نفرتیں دور ہو جائیں گی۔ اس لیے ہمارا پیغام محبت حضور علیہ السلام کے ساتھ الفت کے ربط و رشتے کو مضبوط کرنا ہے۔ پھر یہ بحر و بر سب کچھ ہمارا ہے۔ اقبال نے کہا تھا ہر کے عشق مصطفیٰ سامان اوست، بحر و بر در گوشائے دامان اوست۔ جس کا سامان زندگی عشق مصطفیٰ ہو جاتا ہے، پھر یہ بحر و بر، یہ خشک و تر اس کے دامن کے ایک گوشے میں سمٹ کے آ جاتے ہیں۔ اور اگر حضور سے تعلق نہیں ہے تو پھر کثرت کے باوجود ذلت اور رسوائیاں مقدر ہوں گی۔ مجھے حضرت عمر یاد آئے، جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارض تہامہ سے گزرے تو بچوں کی طرح بلک بلک کے روئے۔ کسی نے کہا عمر کیا ماجرا ہوا، بچوں کی طرح رو رہے ہو؟ کہا مجھے ماضی کی کہانیاں یاد آ گئی۔ کہا کیا ہوا؟ کہا یہی جگہ تھی، میرے باپ خطاب نے مجھے 5 اونٹ دیے تھے کہ ان کو لائن میں سیدھا رکھو۔ میں آگے والے کو سیدھا کرتا تھا، پیچھے والا ٹیڑھا ہو جاتا تھا۔ میں پیچھے والے کو سیدھا کرتا تھا، آگے والا ٹیڑھا ہو جاتا تھا۔ میں بھاگ دوڑ کے دونوں کو سیدھا کرتا تھا، درمیان والا ٹیڑھا ہو جاتا تھا۔ میرے باپ خطاب نے مجھے بڑا مارا اور کہا ایک عرب کے بیٹے ہو اور تم سے 5 اونٹ لائن میں کھڑے نہیں ہوتے؟ کہا ایک زمانہ عمر پہ ایسا تھا کہ 5 اونٹ لائن میں کھڑے نہیں ہوتے تھے۔ آج شرق سے لے کر غرب تک سارے انسان بھی ایک لائن میں کھڑے ہیں۔ یہ محمد عربی کے جوڑوں کا صدقہ نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ عمر سے تو 5 اونٹ لائن میں کھڑے نہیں ہوتے تھے۔ تو یہ حضور سے وابستگی جب ہوگی ہماری اور تعلق جب پختہ ہوگا، پھر کائنات ہمارے قدموں میں ہوگی۔ اور وہ محبت کا رشتہ جتنا مستحکم ہوگا، جتنا مضبوط ہوگا، اس کے استحکام کی دلیل کیا ہوگی ہمارے پاس کہ حضور کے ساتھ ہمارا رشتہ محبت مستحکم ہو گیا ہے؟ دلیل یہ ہوگی کہ ہمارا عمل حضور کی سنت کی مطابقت میں آ جائے گا۔ ہمارا اٹھنا بیٹھنا، ہمارا طرز زندگی، ہمارا انداز معاشرت حضور کی اداؤں کے مطابق ہوگا۔ یہ کیسی محبت ہے کہ ہم حضور سے دعوی محبت کریں لیکن ہمارا انداز زندگی اور طرز معاشرت غیروں کا ہو۔ چوں بنا میں مصطفیٰ خانم درود، از خجالت آب می گردد وجود، عشق می گوید کہ محکوم غیر، سینائے تو از بتا مانند دیر، تا نداری از محمد رنگ و بو، بر زبان خود میالا نام او۔ اقبال کہتا ہے اگر حضور علیہ السلام کے ساتھ محبت کی ہے تو پھر وہ ادائیں تجھے اختیار کرنا ہوں گی۔ محمد دی یاری محمد دے رنگ وچ اے ٹھگ بازیاں جانے پیارا محمد۔ اور میرے شیخ نے اس کا ترجمہ اپنے لہجے میں کتنی خوبصورتی سے نبھایا، یاری لا تو پاک نبی سنگ، اے پر پوری یاری، پھر درود قبول ہے تیرا لکھ نالوں ایک واری۔ تو اگر حضور علیہ السلام سے محبت کا رشتہ مستحکم ہوگا تو پھر ہمارا عمل بتائے گا کہ ہم حضور کے غلام ہیں۔ میرے استاد فرمایا کرتے تھے یہ نہ ہو کہ لوگ تمہیں پوچھیں تم کون ہوتے ہو اور تم پاسپورٹ پیش کرو، یہ دیکھو مذہب کے خانے میں اسلام لکھا ہوا ہے۔ فرمایا کرتے تھے صاحب کسی کو پوچھنا بھی نہ پڑے، تجھے بتانا بھی نہ پڑے، تیری وضاحت، تیرا طرز زندگی، تیرا لباس، تیرا انداز، تیری بولی ایسی ہونی چاہیے تو دور سے چلا آ رہا ہو لوگ پہچان کے کہے وہ مصطفیٰ کا غلام آ رہا ہے۔ نور آنکھوں میں تو چہروں پہ اجالے ہوں گے، مصطفیٰ والوں کے انداز نرالے ہوں گے، دنیا میں بھی ان کے دم سے مقدر چمکا، محشر میں بھی ان کے حوالے ہوں گے۔ البشر الکئیب کے اندر روایت موجود ہے، ایک شخص فوت ہوا تو وہ اپنی داڑھی کو سرخ مہندی کا وسمہ کیا کرتا تھا۔ منکر نکیر آئے تو انہوں نے پوچھا من ربوں کا، ایک نے سوال کیا اور دوسرے نے اس کی داڑھی کی طرف اشارہ کر کے کہا اس سے پوچھتا ہے تجھے نظر نہیں آ رہا اس کی داڑھی میں اسلام کا نور چمک رہا ہے؟ تو اپنی وضاحت ایسی ہو، اپنا طرز زندگی ایسے ہو، اپنے اعمال و افعال ایسے ہوں کہ دور سے پہچانے جائیں کہ ہم غلام مصطفیٰ ہیں۔ ہمارا طرز زندگی بتائے ہم حضور کے نوکر ہیں، اور جب حضور کے ہو جائیں گے پھر بحر و بر ہمارے ہو جائیں گے۔ آئیے اپنے طرز زندگی کو حضور کی اداؤں کے سانچے میں ڈال لیں اور حضور کی محبت ہماری زندگی کا وہ ترہ ہو کہ لوگ دور سے پہچانیں کہ
کہ یہ غلام رسول ہے، یہ غلام محمد ہے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نوکر ہے، اور یہ پہچان ہماری دنیا پہ بھی ہو، اور یہ پہچان ہماری قبر میں بھی ہو، اور حشر میں بھی ہم اسی پہچان سے پہچانے جائیں کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، وآخر دعوانا ان الحمد